بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف۔ آج میں بس میں سفر کر رہا ہوں اور یہ جو ڈبہ شبہ دیتے ہیں بس میں وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں رحیم یار خان جا رہا ہوں وہاں ایک فوتگی کے سلسلے میں، تو اس کے بعد اور بھی 2-3 میں نے کام اپنے پلان کیے۔ اچھا ویورز، میں آج جو آپ سے ایک سٹوری بیان کرنے والا ہوں، یہ ایک گھریلو جھگڑے کا شاخسانہ ہے، ایک عورت کا قتل، یعنی جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی پھینٹ ایک اور معصومہ چڑھ گئی، اور آپ اس کو بلیم بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے ظاہر ہے کوئی جرم کیا ہوگا، اس کا کوئی قصور ہوگا بیچاری کا، ظاہر ہے گھریلو بڑی موٹی چھوٹی موٹی لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں نند بھاوج اور اس طرح چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی جان لینا، کسی کا قتل کرنا انتہائی ایک ظالمانہ ایک فعل ہے۔ تو یہ لاہور تھانہ گجرپورہ ایریا کا یہ واقعہ ہے۔ نام ہے شبیر احمد جس نے قتل کیا ہے، یہ بہنوئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی سگی جو بھابھی ہے، بڑے بھائی کی بیوی، اس کو قتل کیا ہے۔ 2 اس کی معصوم چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ شبیر احمد اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام ہے مافیا اور اس کی بھابھی جس کا نام ہے صبا، وہ آپس میں دونوں گتھم گتھا تھیں، لڑ رہی تھیں۔ ظاہر ہے نند اور بھاوج کی لڑائی جو ہے وہ تاریخ میں بڑی پرانی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نند بھاوج کی لڑائی جو ہے وہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت پرانا ایک رشتہ ہے، ایک بنیادی رشتہ ہے نند اور بھاوج کا، تو آپس میں چھوٹی موٹی منہ ماری اور چھوٹی موٹی باتیں اور چھوٹی موٹے لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہو ہمیشہ مرتی ہے، یہ بھی ایک بڑا عام تاثر ہے، اور ایسا ہی ہے کہ جو بہو ہوتی ہے اس کی سائیڈ لینے والے گھر میں کم لوگ ہوتے ہیں، عموماً جو اپنی بیٹی کی سائیڈ لینے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہوا کہ آپس میں جو گھریلو جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے کی بنیاد پر بچوں کی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ کلامی، جو بھابھی تھی یعنی صبا، اس نے اپنی نند کو جس کا نام مافیا، جو کہ ملنے کے لیے اپنے میکے آئی ہوئی تھی، اس کو اس نے گالی گلوچ ہوا، گالی گلوچ سے بات بڑی، پھر زد و کوب اس نے پکڑا، اس کو پکڑ کر نیچے رکھ لیا، اس کو نیچے رکھ کے، عورتیں تھیں آپس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس نے اس کو تھوڑا بہت زد و کوب کیا، مارا پیٹا۔ تو جب اس نے مارا پیٹا اس کو، وہ کام میں مصروف تھی، تو اتنے میں جو مافیا کا شوہر وہ اوپر چھت پہ تھا، وہ آ گیا اور اس نے آ کر اپنی بیوی کی بھابھی کو پکڑ کر اس کا گلا دبایا۔ اس کی جو بیوی تھی مافیا، اس نے اس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اس کو پھانسی دی، پھندا ڈال کر اس کو گلا دبا کر، اور پھر اس کی جو رہی کھئی جان تھی وہ پھندا ڈال کر اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے قتل، حالانکہ قتل چھپتا نہیں ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو غسل خانے میں لے جا کر وہاں راڈ لگایا، سٹیل کا راڈ لگا کر اس کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ صبا کی لاش کو، مری ہوئی کو، لاش کو وہاں پھندے سے لٹکا دیا۔ پھندے سے لٹکا کر وہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ صبا نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے، اپنی مرضی سے اپنی موت مری ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر غسل خانے کا دروازہ توڑ کر شبیر نے اور اس کے گھر والوں نے، اس کے سسرالیوں نے صبا کی میت کو غسل خانے سے، جو ڈرامہ انہوں نے رچایا وہ نکال کے بیڈ پہ ڈال دیا۔ اتنے میں صبا کا چھوٹا جو دیور ہے وہ گھر آ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، کہتے جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل لے جاتے ہیں ڈرامائی طریقے سے، وہاں اس کو پتہ چلتا ہے جی یہ تو فوت ہو گئی ہے۔ پھر وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پولیس میٹر بنتا ہے، پولیس اس کو دیکھتی ہے کہ جی اس کے گلے کے اوپر واضح نشانات ہیں، جسم کے اوپر تشدد ہوا ہے،
اس کے چہرے کے اوپر نشانات ہیں، تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کا میڈیکل کرواتے ہیں، باقاعدہ پتہ چلتا ہے جی اس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے گلے میں پھندا ڈالا ہے، اس کی ڈیتھ نارمل نہیں ہے، یہ خودکشی نہیں ہے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کچھ ایسی کوئی زہریلی چیز کھا کے اس نے خودکشی نہیں کی۔ تو وہ پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پھر پولیس پکڑتی ہے۔ اب اس میں پورا گھر شامل ہے، نند نے اور اس کے شوہر نے، دونوں نے تو اس کو باقاعدہ قتل کیا ہے، لیکن لاش ٹھکانے لگانے میں، جھگڑا کرنے میں ان کی خواتین، اس لڑکی کی مامی بھی شامل ہے، اس کے بعد جو بھابھی کی مامی وہ بھی شامل ہے، اس کے بعد اس کا دیور بھی شامل ہے، اس کا شوہر بھی، یعنی اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ اس کا شوہر بھی، اس نے اپنی بیوی کی سائیڈ نہیں لی، بلکہ وہ بھی اپنے بھائی، اپنے مطلب جو ہے بیوی بہن کو اور بہنوئی کو بچانے کے لیے وہ پھر اس کی لاش کے جو ٹھکانے لگاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، جو راڈ کے اوپر انہوں نے اس کو لٹکایا غسل خانے میں، وہاں اس فیمیل کے، اس صبا جو مقتولہ ہے، اس کے ہاتھ بھی لگائے، تاکہ وہ جب اس کا وہ پولیس والے اپنی کارروائی کریں تو وہاں جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی صبا کے آئیں۔ تو یعنی بڑی پلاننگ سے، بڑی مہارت سے انہوں نے یہ قتل کو چھپانے کی کوشش کی۔ اور جو شبیر احمد ہے قاتل سے، مافیا کا شوہر، یعنی مقتولہ کا یہ نندویہ ہے، نند کا شوہر ہے، یہ پہلے بھی ایک ایسے معاملے میں جیل میں جا چکا ہے۔ اس نے کسی کو فائر مارا، ان کے ساتھ ان کے بھائیوں وغیرہ کا جھگڑا تھا، اس سے پہلے اس کو فائر مارا، جیل میں چلا گیا، وہاں سے یہ ضمانت کے اوپر رہا ہوا، پھر اس کو ظاہر ہے فائر لگا ہوا تھا بندے کے، سزا ہوئی تو اس نے کوئی 1.5 سال سزا کاٹی جیل میں، اور سزا کاٹ کے یہ باہر آیا تو اس کو یہ ایکسپیرینس تھا تھانہ، جیل اور سزا، یہ اس طرح معاملات کا۔ تو یہ میرا مقصد ہے کہ گھریلو لڑائیاں ہوتی ہیں، گھریلو لڑائیاں جو ہوتی ہیں ان کا اتنا زیادہ مطلب انسان جو ہے وہ معاملہ بنا لے۔ اس کو چاہیے تھا کہ نند اور بھاوج لڑ رہی ہیں تو آپس میں ان کی لڑائی کو چھڑواتا، ان کو چھڑوا دیتا، ان کو تھوڑی بہت زدوں کو کر دیتا، وہ 2-4 تھپڑ وکے ہو جاتے، چلو وہ تو ایک برداشت میں تھا۔ لیکن بھابھی کا، اپنی بیوی کی بھابھی کا گلا دبانا، پھندا ڈالنا، پھر اس کے قتل کو چھپانا، پھر اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی، بربریت اور اس کو قتل کرنا، قتل ہمارا دین اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ انہوں نے اتنا ظالمانہ فعل کیا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب شبیر اور اس کی بیوی گرفتار ہے، باقی لوگ بھی گرفتار ہیں، کوئی ایک آدھ لوگ جو ہیں شخص وہ گرفتار نہیں ہے۔ بہرحال ہم پولیس سے ریکویسٹ کریں گے، اپنی حکومت سے ریکویسٹ کریں گے، حکومت پنجاب سے، کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تو یہ ایسے معاملات آئے روز ہوتے ہیں، آئے روز فیملی میٹر کے اوپر لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ تو یہ ایک جو معاشرے کا اکٹھا رہنا، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہوں گے، ہیں بھی، لیکن یہ جوائنٹ فیملی کے نقصانات بھی ہیں۔ ہم اس معاشرے کو ایک مشورہ دیں گے، اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیں گے کہ آپ اگر جوائنٹ فیملی میں بآسانی رہ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے رہنے کا۔ ہمارے ملک میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بڑا کامیاب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ لیکن اگر ایسے معاملات، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے جوائنٹ فیملی کے علاوہ انسان کو الگ الگ بھی رہنا پڑے، اور اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اگر وہ گھر میں معاملات چلتے ہیں تو اس کو نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بناتی برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کی، تو علیحدہ ہونے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان معاملات کی روک تھام کے لیے انسان کو پہلے سوچنا چاہیے۔ جب قتل ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہم سے یہ ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں معافی مل جائے۔ معافی بھی چلو انسان کو دے دینی چاہیے، لیکن قتل کرنا ایک بہت بڑی
بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، دیت یا باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن قتل کو روکنے کے لیے قتل کا بدلہ قتل ہے۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اس سٹوری کو لازمی طور پر، ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہر سٹوری کو، لیکن ہر سٹوری اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے، مقتولین کو، قتل ہونے والوں کو انصاف مل سکے، قاتلوں کو سزا مل جائے۔ تو بہرحال اس کو کوشش کریں کہ اس کو شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اللہ حافظ۔